جیسے ہی میں نے دفتر میں قدم رکھے تو میں سر جھٹک کر رہ گئی، کیونکہ آج پھر سے وہ پھول میرے منتظر تھے۔ پھولوں کے ان گلدستے کے اندر ایک کارڈ بھی رکھا ہوتا تھا جس پر روزانہ کوئی نئی بات لکھی ہوتی تھی۔ میں نے روزانے کی طرح کارڈ لے کر پھاڑا اور ڈسٹ بن میں پھینک دیا، جبکہ ان پھولوں کو میں نے چوکیدار کو کہہ کر باہر پھینکوا دیا تھا۔ یہ معمول پچھلے ایک ہفتے سے جاری تھا، اور اب تو جیسے مجھے اس کی عادت ہی ہونے لگ گئی تھی کہ یہ بھی ایک معمولی کا حصہ ہے کہ میں دفتر میں قدم رکھوں اور کوئی میرے لیے یہاں پر گلاب رکھ جائے۔ یہ جو کوئی بھی تھا، یہ واضح طور پر میرا مذاق بنانا چاہتا تھا، اس لیے ایسا کر رہا تھا۔ چھٹیوں کے بعد پہلے دن جب میں دفتر میں آئی اور چوکیدار نے مجھے بتایا کہ میرے آنے سے 10 منٹ پہلے ہی کوئی میرے لیے پھولوں کا گلدستہ لے آیا ہے، تو میں چونک گئی تھی کہ بھلا ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ گلدستے میں موجود کارڈ میں نے لے کر پڑھا تو اس پر ایک ہی عبارت تھی کہ میں بہت خوبصورت ہوں۔ مجھے وہ عبارت پڑھ کر بے انتہا غصہ آیا، اور اسی غصے میں نے وہ پھول اور کارڈ باہر پھینکوا دیے، اور اس کے بعد تو جیسے یہ معمولی بن گیا، روز وہ پھول آتے اور میں انہیں باہر پھینکوا دیتی۔ میرا خیال تھا کہ جو کوئی بھی وہ پھول رکھنے آتا ہے اس کو لازمی پتہ چل جاتا ہوگا کہ اس کے پھولوں کے ساتھ میں کیا کرتی ہوں۔ میں نے معلوم کرنے کی بہت کوشش کی کہ یہ کام کس کا ہے، لیکن مجھے کبھی پتہ نہ چل سکا۔ مجھ جیسی عورت کے ساتھ کون ایسا مذاق کر سکتا ہے؟ چوکیدار سے کئی بار پوچھا، مگر وہ یہ کہتا کہ میرے آنے سے پہلے ہی یہ پھول گیٹ پر پڑے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی تو مجھے شک ہونے لگتا کہ جیسے وہ چوکیدار بھی اس شخص کے ساتھ ملا ہو۔ ایک دن پھر سے پھولوں کا گلدستہ ملا۔ اس کے ساتھ لکھے کارڈ پر ایک ایسی عبارت لکھی ہوئی تھی کہ جسے پڑھ کر دنگ رہ گئی۔ اس نے لکھا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ تم حیران ہوتی ہو، لیکن آج کے بعد میں یہ پھول نہیں بھیجوں گا، کیونکہ اب میں تمہیں ایک بار ہی رخصت کروانے آؤں گا۔ بہت جلد میں تمہارے گھر اپنا رشتہ بھیجوں گا۔ رشتے کے نام پر تو میرے دل کے زخم ہی ہرے ہو گئے۔ یہ لفظ تو جیسے میرے لیے بنا ہی نہیں تھا۔ میں 40 سال کی ہو چکی تھی، لیکن میری بدصورتی کی وجہ سے ابھی تک خاندان یا خاندان سے باہر میرے لیے کوئی بھی رشتہ نہیں لے کر آیا تھا، اور میں اپنے ماں باپ کی دہلیز پر بوڑھی ہو رہی تھی۔ ہمارے خاندان کا بہت ہی عجیب رواج تھا کہ جو بھی پہلا رشتہ آتا لڑکی کے لیے فوراً ہی اسے ہاں کر دی جاتی، کیونکہ ہمارے خاندان میں سمجھا جاتا تھا کہ پہلا رشتہ خدا کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے خاندان میں گناہ سمجھا جاتا تھا کہ اس سے پہلے رشتے کو انکار کر دیں۔ اسی وجہ سے جو بھی رشتہ آتا میرے ماں باپ میری بہنوں کو اسی کے ساتھ بیاہ دیتے۔ مجھ سے چھوٹی بہنوں کی اس طرح سے شادی ہو چکی تھی، حالانکہ وہ تینوں لڑکے کسی طور بھی میرے بہنوں کے قابل نہیں تھے، لیکن چونکہ میرے ابا کا مزاج شروع سے ہی حکمانہ رہا ہے اور ہم ان کے آگے بولنے کی جرات نہیں کر سکتے تھے، اس لیے میری بہنیں چپ چاپ رخصت ہو گئیں۔ ابا نے بچپن سے ہی ہم بہنوں پر بہت سختی کر رکھی تھی۔ ابا نے کبھی ہم بہنوں کو غیر ضروری باہر نہیں نکلنے دیا، بلکہ ہم لوگوں کو تعلیم بھی مناسب سی دلوائی تھی۔ میٹرک کے بعد ہم سب بہنوں کو گھر پر بٹھا لیا جاتا، اور جیسے ہی کوئی پہلا رشتہ آتا فوراً ہی بیٹی کو رخصت کر دیا جاتا۔ میں بہنوں میں دوسرے نمبر پر تھی، لیکن اب تک میری بدصورتی کی وجہ سے مجھے بہت کچھ سہنا پڑا تھا۔ میرے ساتھ میرے گھر والوں کا رویہ تھوڑا مختلف تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میں ایک بدصورت لڑکی ہوں تو کوئی بھی میری طرف توجہ نہیں دے گا، اس لیے مجھ پر اتنی سختی بھی نہیں تھی۔ اس لیے میں نے جب میٹرک کر لیا تو کافی سالوں کے بعد بھی جب رشتہ آنے کی امید نہیں بنی تو میں نے آگے دوبارہ تعلیم حاصل کرنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ ابا تو کیا، گھر میں کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا۔ شاید وہ اس امید میں تھے کہ میں جب تھوڑی خود مختار ہو جاؤں گی تبھی کوئی لالچ میں ہی صحیح میرے گھر رشتہ دے کر آ جائے گا، لیکن افسوس کی بات تھی کہ آج تک ایسا نہ ہو سکا، اور آج 40 سال کی عمر میں اپنی تعلیم مکمل کر کے ایک کالج میں پڑھاتی تھی۔ گھر میں اگر کسی کو میری فکر تھی تو وہ صرف نوشی تھی۔ نوشی میرے بڑے بھائی کی بیٹی تھی اور میرے ساتھ ہی سوتی تھی۔ خاندان میں سے تو کوئی نوشی کے برابر کا تھا ہی نہیں، اور اب میرے بھائی بھابھی سوچ رہے تھے کہ جیسی کوئی پہلا رشتہ برادری سے باہر کا آ جائے تو وہ نوشی کو بھی رخصت کر دیں گے۔ رہی میں اپنی بدصورتی کے ساتھ سمجھوتہ کر چکی تھی، اور میں نے یہ تسلیم کر لیا تھا کہ اب میرا کوئی بھی رشتہ نہیں آئے گا اور نہ ہی کوئی شادی ہوگی، اور میں ہمیشہ
اسی گھر میں رہوں گی، تو اب یہ کون میری پرسکون زندگی میں ہلچل مچانے آ گیا؟ میں نے گھبرا کر جلدی سے وہ کارڈ پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا کہ کہیں کوئی اور نہ پڑھ لے اور میرا مذاق نہ بنا دے۔ مجھ جیسی بدصورت لڑکی سے کون محبت کر سکتا تھا؟ میں گھر آئی تو میری بھتیجی نوشی مجھے دیکھتی کہنے لگی، میں نے رات کو خواب دیکھا تھا کہ آپ کے لیے بہت جلدی ایک رشتہ آئے گا، اور آپ کو پتہ ہے کہ میرے خواب سچے ہوتے ہیں۔ میں ڈر گئی کہ یہ نوشی کیا کہہ رہی تھی کہ میرے لیے جلدی آنے والے دنوں میں کوئی رشتہ آئے گا، کہیں اسے کچھ پتہ تو نہیں چل گیا؟ مگر اسے کیسے پتہ ہو سکتا تھا؟ یہ بات تو صرف میرے تک ہی محدود تھی، میں نے کسی کو نہیں بتائی تھی۔ میں نے خود کو تسلی دی کہ وہ اپنی طرف سے ہی یہ بات کہہ رہی ہوگی، اس لیے میں نے اسے ڈانٹ دیا اور کہا کہ آج کے بعد کوئی ایسی بات نہ کرنا، اور وقتی طور پر وہ چپ بھی ہو گئی۔ مگر جانے کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ وہ اندر ہی اندر کوئی کھچڑی پکا رہی ہے۔ کافی دنوں سے میں اس کی حرکتیں نوٹ کر رہی تھی، یہ کافی مشکوک حرکتیں کرتی پھر رہی تھی۔ میں نے اتنے دن اس پر صرف اس لیے دھیان نہیں دیا کہ یہ شروع سے ہی شرارتی لڑکی ہے، اس لیے ہر وقت الٹے سیدھے کام کرتی رہتی ہے، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ کس چکر میں پڑ چکی ہے۔ 2-3 دن گزر گئے تو میں بھی اس بات کو بھول گئی کہ اس نے میرے لیے کیا کہا تھا، لیکن پھر ایک دن وہ مجھے کہنے لگی کہ پھپھو، کل تمہارا رشتہ آئے گا، تم اچھے سے تیار ہو جانا اور کل کالج سے جلدی گھر واپس آ جانا۔ یہ سن کر میں تو اچھلی پڑی کہ یہ وہ کیا کہہ رہی ہے، میرے لیے رشتہ، وہ بھی اس عمر میں! لیکن گھر میں تو مجھے کسی نے اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ ایک پل کے لیے تو اچانک میرا دل دھڑکنا بھول گیا، مجھے لگا کہ شاید وہی پھول بھیجنے والا رشتہ لے کر آ رہا ہے، لیکن حیرانگی کی بات تھی کہ نوشی کو اس بارے میں کیسے معلوم تھا؟ کہیں اس سب کے پیچھے اسی کا ہاتھ تو نہیں تھا؟ میں نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا کہ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اماں نے تو مجھے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ تو وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی، آپ کی اماں کو بھی نہیں معلوم، سب کو کل ہی معلوم ہوگا، آپ کو بس پہلے سے بتا رہی ہوں۔ میں نے اس کی باتوں کو زیادہ سر پر سوار نہیں کیا اور اگلے دن معمول کے مطابق کالج سے واپس آئی تو گھر آتی ہی مجھے دھچکا لگا، کیونکہ گھر میں تو واقعی مہمان آئے ہوئے تھے۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں خوش فہمی پیدا ہوئی، مگر اگلی لمحے میں نے اس خوش فہمی کو نوچ کر دل سے نکال پھینکا۔ بھلا 40 سال کی عمر میں کیسا رشتہ؟ میں ڈرائنگ روم میں گئی تو وہاں بیٹھے لوگوں کو دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، تو وہاں 2-3 خواجہ سرا بیٹھے ہوئے تھے۔ میں حیران ہوئی کہ یہ لوگ ہمارے گھر میں کیا کر رہے ہیں۔ امی اور ابا بھی چپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں سب کو حیرانگی سے دیکھتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ نوشی نے میرے ساتھ مذاق ہی کیا تھا اور میں یہ پہلے سے جانتی تھی کہ ایسا ویسا کچھ نہیں ہونے والا، لیکن یہ بھی حیرانی والی بات تھی کہ وہ خواجہ سرا ہمارے گھر کیا کرنے آئے تھے۔ آج سے پہلے تو دروازے سے ہی ایسے لوگوں کو ٹال دیا جاتا تھا، اور آج انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا ہوا ہے۔ تھوڑی دیر بعد اماں میرے کمرے میں آئی اور مجھے کہنے لگی کہ تم چائے لے کر ذرا ڈرائنگ روم میں آ جاؤ۔ میں نے کہا کہ ایسا کیوں، آپ خود ہی کیوں نہیں چائے پلا دیں؟ تو اماں کہنے لگی کہ وہ لوگ تمہارے رشتے کے سلسلے میں آئے ہیں۔ یہ سن کر تو میرے سر پر قیامت ہی ٹوٹ پڑی۔ میں نے کہا، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میرے لیے ایک خواجہ سرا کا رشتہ آیا ہے؟ یہ سن کر مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں بہت بدصورت تھی اور کسی کے معیار پر پورا نہیں اترتی تھی، مگر میں اتنی بے رکت بھی نہیں تھی کہ کوئی خواجہ سرا میرے لیے رشتہ لے کر آ جائے۔ اماں بے بسی سے کہنے لگی، ہم کیا کریں، ہم تو مجبور ہیں، تم جانتی ہو کہ اس گھر کا رواج کیسا ہے، اور تمہارے لیے یہ پہلا رشتہ آیا ہے تو ہمیں قبول کرنا ہی ہوگا۔ میں نے نیچے جانے سے صاف انکار کر دیا اور کمرہ بند کر لیا۔ مجھے نہیں امید تھی کہ اس رشتے کو ہاں کی جائے گی، لیکن سب کچھ میری امیدوں کے برعکس ہوا۔ جب اماں نے آ کر بتایا کہ تمہارے باپ اور بھائی نے ہاں کر دی ہے اور اگلے مہینے تمہاری شادی کی تاریخ بھی طے کر دی ہے، یہ قسمت کی ستم ظریفی نہیں تو اور کیا تھی کہ آج اتنے سالوں کے بعد میرا پہلا رشتہ آیا بھی تو ایک اجڑے کا۔ لیکن سوال تو یہ تھا کہ انہیں کس نے میرے بارے میں اور ہمارے خاندان کے اس رواج کے بارے میں بتایا تھا جو وہ یوں پر اعتماد ہو کر میرا رشتہ لینے آ گئے۔ میرا دھیان فوراً اپنی بھتیجی نوشی کی طرف گیا۔ وہ اتنے ہی دنوں سے میرے رشتے کے پیچھے لگی ہوئی تھی اور ضرور اس سب کے پیچھے بھی اسی کا ہاتھ تھا۔ میں نے نوشی سے اس بارے میں پوچھا تو وہ صاف مکر گئی اور کہنے لگی کہ میں تو آپ سے مذاق کر رہی تھی، مجھے کیا پتہ تھا کہ آپ کا سچ میں کوئی ایسا رشتہ آ جائے گا۔ مجھے اس کی باتوں کا یقین نہیں آیا۔
میں اب اس کی طرف سے شک میں مبتلا ہو چکی تھی اور مجھے اس پر بے انتہا غصہ بھی تھا کہ اس نے میری زندگی کے ساتھ کیسا کھیل کھیلا ہے۔ میں نے اس سے پوچھنے کی بہت کوشش کی، لیکن اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ اس معاملے میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں، لہذا میں اسے قصوروار نہ ٹھہراؤں۔ تنگ آ کر میں نے اپنے ماں باپ کے آگے ہاتھ جوڑ دیے کہ یہ آپ لوگ میرے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں، مگر انہوں نے بھی میری ایک نہ سنی۔ ابا کہنے لگے کہ خاندان کا رواج ہے کہ لڑکی کے لیے جو بھی پہلا رشتہ ہے، چاہے وہ اس کے قابل ہو یا نہ ہو، اس کا بیاہ کر دیا جاتا ہے۔ جب ہم نے 3 بیٹیوں کی دفعہ بھی یہی کیا تھا تو تمہاری دفعہ بھی ہم یہی کریں گے۔ میں بہت روئی، گڑ گڑائی، تڑپی، لیکن میری فریاد کسی کام نہ آ سکی اور شادی کا دن قریب آ گیا۔ مجھے زبردستی دلہن بنا کر میرا نکاح کر دیا گیا اور مجھے زبردستی اس ہجڑے کے ساتھ رخصت کر دیا گیا جسے میں نے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میرا پلان یہ تھا کہ جیسے ہی وہ ہجڑا کمرے میں داخل ہو کر میرا گھونگھٹ اٹھائے گا تو میں فوراً ہی اس پر حملہ کر دوں گی اور اسے بے ہوش کر کے یہاں سے بھاگ جاؤں گی۔ میں گھونگھٹ نکال کر اس کے انتظار میں بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی اور وہ اندر داخل ہوا۔ جیسے ہی وہ میرے سامنے آ کر بیٹھا اور میرا گھونگھٹ پیچھے ہٹایا تو میں بھرپور شدت سے اس پر وار کرنے ہی لگی تھی کہ اچانک چونک کر رک گئی۔ اس کے چہرے پر نظر پڑتی میں اپنے سارے ارادے بھول گئی کیونکہ میرے اوسان ہی خطا ہو گئے تھے۔ میں اس شخص کو پہچانتی تھی لیکن میں تو اسے ایک مرد ہی سمجھتی رہی۔ مجھے یاد آنے لگا کہ میں نے اسے پہلی بار کب دیکھا تھا۔ کچھ دن پہلے کا واقعہ مجھے یاد آنے لگا۔ رات کو کسی پیر اچانک میری آنکھ کھلی تو میں چونک گئی کیونکہ میری بھتیجی بستر پر نہیں تھی۔ میں نے سوچا کہ وہ واش روم میں گئی ہوگی، اس لیے میں کروٹ بدل کر دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن کافی دیر بعد بھی جب وہ بستر پر نہ آئی تو میں گھبرا کر اٹھ گئی۔ ایسے بھلا وہ کہاں جا سکتی ہے؟ میں اسے ڈھونڈنے باہر چلی گئی، لیکن باہر بھی کہیں وہ مجھے نظر نہ آئی۔ میں نے واش روم میں بھی دیکھ لیا لیکن وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ میرے دل میں عجیب و غریب وہم ستانے لگے کہ میں نے اچانک چھت پر ایک ہیولا سا دیکھا، شاید وہ چھت پر تھی۔ میں بھاگتی ہوئی چھت پر آئی تو میرے شک کی تصدیق ہو گئی۔ وہ وہیں تھی، لیکن وہ اکیلی نہیں تھی بلکہ اس کے ساتھ وہاں کوئی اور بھی موجود تھا۔ میں تو اس خیال سے ہی کام گئی کہ وہ کسی مرد کے ساتھ رات کے اس پیر چھت پر موجود ہے۔ اگر ابا یا بھائی میں سے کوئی اسے دیکھ لیتا تو اس کی جان ہی لے لیتا۔ میں نے اسے آواز دی تو وہ گھبرا کر پلٹی اور مجھے دیکھ کر تو جیسے اس کے اوسان ہی ختم ہو گئے۔ اسے امید نہیں تھی کہ میں یوں اسے ڈھونڈتے ہوئے چھت پر آ جاؤں گی، اس لیے وہ بے فکر ہو کر اس آدمی سے ملاقات کر رہی تھی۔ وہ ابھی صرف 20 سال کی تھی اور اس زمانے کی بالکل سمجھ بوجھ نہیں تھی۔ میں یہ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ وہ ایسے کیسے کسی کے جال میں بھی پھنس سکتی ہے۔ میں آگے بڑھ کر اس لڑکے کو دیکھنے لگی تھی کہ اس نے چھلانگ لگائی اور چھت پر سے بھاگتا ہوا اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ میں اپنی بھتیجی کو غصے سے دیکھتی ہوئی نیچے چلی آئی۔ وہ بھی میرے پیچھے بھاگتی ہوئی آئی اور میرے ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی کہ پھوپھو، خدا کے لیے امی کو یا گھر میں کسی اور کو نہ بتانا، ورنہ تم جانتی ہو کہ میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ میں نے اسے گھورا اور کہا، یہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارا انجام کیا ہو سکتا ہے؟ تم اس چکر میں پڑی کیوں ہو؟ تو وہ کہنے لگی، پھوپھو، میں یہ سب تمہارے لیے کر رہی ہوں۔ یقین جانو میں اس آدمی سے اپنے لیے نہیں بلکہ تمہارے لیے بات کرنے گئی تھی۔ میں چونک گئی کہ یہ کیا بات ہوئی۔ رات کے اس پیر وہ چوری چھپے اس آدمی سے مل رہی ہے، وہ بھی اپنے لیے نہیں، میرے لیے۔ میں نے جب وضاحت مانگی تو کہنے لگی، تو تمہیں آنے والے دنوں میں خود پتہ چل جائے گا۔ مجھے افسوس ہوا کہ میں اس آدمی کو نہ دیکھ سکی۔ میرے دیکھنے سے پہلے وہ فرار ہو چکا تھا۔ اگر میں اسے دیکھ لیتی تو اسے سمجھاتی کہ وہ آئندہ میری بھتیجی سے کوئی تعلق نہ رکھے۔ نوشی اپنے باپ کی بہت ہی لاڈلی بیٹی تھی اور بھائی اس کے معاملے میں تو میرے ابا کی بھی نہیں سنتا تھا، اور چونکہ حالات بھی کافی بدل گئے تھے اس لیے انہوں نے نوشی کو کالج میں داخل کروا رکھا تھا۔ وہ کالج کے چوتھے سال میں داخلہ لینے والی تھی اور اس کا باپ اس پر آنکھیں بند کر کے یقین کرتا تھا۔ اگلے دن میں نے سوچا کہ میں نوشی کو بھی واپسی پر پک کر لیتی ہوں اور ہم دونوں اکٹھے گھر چلے جاتے ہیں، اس لیے میں اس کے کالج آئی۔ لیکن جب میں نے دیکھا کہ وہ کالج کے گیٹ سے نکل کر ایک گاڑی میں بیٹھ رہی ہے تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے فوراً رکشے والے کو اس گاڑی کا پیچھا کرنے کا کہا جس میں وہ میرے آگے آگے جا رہی تھی۔ گاڑی ایک پارک میں جا کر رکی اور میں بھی آندھی طوفان کی طرح نوشی کے سر پر پہنچ گئی۔ اس روز میں نے پہلی بار اس آدمی کو دیکھا جو کسی طرح بھی 40 سے کم عمر نہیں تھا
اور وہ میری معصوم کم عمر بھتیجی کو پھانسے ہوئے تھا۔ مجھے ان دونوں پر بہت غصہ آیا، خاص طور پر اس آدمی پر، اس لیے میں نے وہاں جاتی ہی ان دونوں کی چوری پکڑ لی۔ مجھے سامنے دیکھ کر دونوں گھبرا گئے۔ میں نے نوشی کو تھپڑ مارا اور اس آدمی کو بھی خوب سنائی اور اس کو واضح طور پر دھمکی دی کہ آئندہ وہ مجھے میری بھتیجی کے قریب نظر نہ آئے۔ نوشی چیختی رہ گئی کہ وہ میرا صرف ایک اچھا دوست ہے اور ہم ایک ضروری کام کے سلسلے میں یہاں پر بات کرنے آئے ہیں، مگر میں بھی کچھ سننے کو تیار نہیں تھی۔ اس آدمی نے تو مکمل طور پر نوشی کو اپنے قابو میں کر لیا تھا اور وہ میری کوئی بات سننے کو تیار ہی نہ تھی۔ اس کے خیال میں فضول اس پر سختی کر رہی تھی۔ ایک دو بار میں نے پھر سے نوشی اور اس آدمی کو دیکھا تو میں نے اس آدمی کو صاف صاف دھمکی دی کہ اگر آج کے بعد وہ مجھے اپنی بھتیجی کے قریب نظر آیا تو میں اس کی پولیس میں شکایت کر دوں گی۔ اس کے بعد مجھے دوبارہ نظر نہیں آیا تو میں بھی مطمئن ہو گئی اور کافی دن یوں ہی گزر گئے تو میں بھی بھول بھال گئی۔ لیکن اب میں چوں کر ماضی سے حال میں واپس آئی۔ یہ شخص جو میرے سامنے دولہا بنا بیٹھا تھا، یہ تو وہی تھا، نوشی کے ساتھ محبت کا کھیل کھیل رہا تھا۔ پھر اس نے مجھ سے کیوں شادی کی؟ اور یہ کیا واقعہ میں ایک ہجڑا تھا؟ میں نے اسے کہا کہ تم کون ہو؟ اپنی اصلیت بتاؤ۔ ایک طرف تو تم میری بھتیجی نوشی کو دھوکہ دے رہے تھے، اسے محبت کے دعوے کر رہے تھے، اور اب دوسری طرف تم نے مجھ سے شادی کر لی، کیوں؟ وہ کہنے لگا کہ میں نے تم سے شادی تمہاری بھتیجی کے کہنے پر کی ہے۔ میں کون ہوں؟ کون نہیں، میری اصلیت کیا ہے، تمہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ تمہارے لیے تو اچھا ہو گیا کہ تمہاری شادی ہوگی۔ میرے تو ہوش ہی اڑ گئے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ کیا وہ اور نوشی ملے ہوئے تھے؟ آخر نوشی نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ مجھے اب سمجھ آ رہی تھی کہ وہ اس آدمی سے اپنے لیے نہیں بلکہ میرے خلاف پلاننگ کرنے کے لیے ملتی رہی ہوگی۔ میں نے تب تو اسے غور سے نہیں دیکھا تھا، مگر ابھی اس کے حلیے بات چیت کے انداز اور حرکتوں سے مجھے صاف پتہ چل گیا کہ یہ تو واقعہ میں خواجہ سرا ہے۔ کہنے لگا تمہاری بھتیجی کو تمہاری شادی کی بہت فکر تھی، اس لیے اس نے مجھ سے درخواست کی کہ میں تم سے شادی کر لوں۔ اب مجھے سب کچھ سمجھ آ گئی کہ یہ سب کیا دھارا میری اپنی بھتیجی کا تھا۔ اس میں کسی اور کو کیا دوش دوں؟ اگلے دن وہ مجھ سے ملنے آئی۔ میں نے اسے دروازے سے کہہ دیا کہ واپس چلی جاؤ، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ وہ مجھ سے لپٹ کر بولی، پھوپھو میں نے جو بھی کیا تمہاری بھلائی کے لیے کیا، مجھے غلط مت سمجھو۔ میں جانتی ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ شادی ایک خواجہ سرا سے کروا کر بالکل اچھے نے کیا، مگر یقین جانو میں نے یہ سب تمہارے اچھے کے لیے کیا ہے۔ میں اب اس کی باتوں میں نہیں آ سکتی تھی، اس لیے میں نے اسے خود سے دور کرتے ہوئے کہا کہ میں اب تمہاری کسی بات میں نہیں آؤں گی۔ کہنے لگی تم چاہے میری بات کا یقین نہ کرو، لیکن میں نے یہ سب تمہارے لیے ہی کیا ہے، صرف کچھ دنوں کی بات ہے، برداشت کر لو، پھر حقیقت تمہارے سامنے آ جائے گی۔ میں نے چوں کر پوچھا کیسی حقیقت؟ کہنے لگی میں ابھی نہیں بتا سکتی، صرف کچھ دنوں کی بات ہے، انتظار کر لو، پھر سب کچھ تمہارے سامنے عیاں ہو جائے گا۔ میں نے خاص مقصد سے تمہاری شادی اس خواجہ سرا سے کروائی ہے اور یہ سب کچھ تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا۔ وہ تو یہ کہہ کر چلی گئی، لیکن مجھے وسوسے اور پریشانی میں ڈال گئی۔ میں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے اور کبھی میرے ساتھ کچھ غلط نہیں کر سکتی۔ وقتی طور پر تو میں اس سے بدگمان ہو گئی تھی، لیکن اب مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس نے یہ سب کچھ کسی خاص وجہ سے کیا ہوگا۔ تھوڑی دیر کے بعد میرا خواجہ سرا شوہر اندر آیا اور مجھے کہنے لگا کہ تم اپنی بھتیجی سے بدلہ نہ لو، اس نے جو کچھ کیا ہے اچھا ہی کیا ہے، اس کام میں نے اس کا ساتھ دیا ہے اور مجھے اس پر کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ کل کو جب تمہیں سب پتہ چلے گا تو تم اس پر فخر کرو گی۔ میں تو چکرا کر رہ گئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ دونوں آپس میں مل کر کیا گیم کھیل رہے ہیں۔ اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ اپنی بھتیجی کو مزید کچھ بھی غلط کرنے سے مجھے روکنا ہوگا۔ میرے گھر والے تو جیسے میرا بوجھ سر سے اتار کر بہت ہی خوش تھے، لیکن وہ کیا جانتے تھے کہ میرے دل پر کیا بیت رہی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد میں کالج گئی تو میز پر پھول پڑے دیکھے۔ اچانک مجھے اس پھولوں والے شخص کا خیال آیا جس نے کافی عرصہ ہوا مجھے پھول ہی بھیجنا چھوڑ دیے تھے اور یہ بھی کہا تھا کہ وہ بہت جلد میرے گھر رشتہ لے کر آئے گا۔ تو وہ اب کہاں تھا؟ میں تو یہ جانتی بھی نہیں تھی کہ وہ کون تھا، لیکن میں بھی دل میں اس کے لیے نرم گوشہ رکھنے لگی تھی۔ لیکن اب یہ سب سوچنے کا کیا فائدہ، اب تو میری شادی ہو چکی تھی۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ چوکیدار نے مجھے آ کر کہا کہ کوئی شخص آ کر مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ میں نے سوچا کہ کسی اسٹوڈنٹ کے گھر سے کوئی آیا ہوگا،
اس لیے میں نے دفتر میں ہی بلا لیا۔ اندر داخل ہونے والے شخص کو میں نے پہلی بار دیکھا تھا، اور بلا شبہ اس کی شخصیت ایسی تھی کہ جو بھی اسے دیکھتا ہی رہ جاتا۔ اس کی عمر بھی لگ بھگ میرے جتنی ہی تھی، لیکن میرے چوکنے کے لیے یہی کافی تھا کہ اس کے ہاتھ میں ویسے ہی پھول تھے جیسے کہ مجھے ایک عرصے تک کوئی بیچتا رہا تھا۔ میں نے حیران ہو کر اس سے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور کس سلسلے میں ملنا چاہتے ہیں؟ تو وہ مسکراتی ہوئے کہنے لگا کہ میں وہی ہوں جو آپ کو پھول بیچتا رہا۔ یہ سن کر تو میرے ہوش و حواس ہی اڑ گئے۔ میں نے تو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی میں جانتی تھی، تو پھر وہ مجھ سے کیسے واقف تھا اور مجھے کیوں پھول بیچتا رہا تھا؟ کہنے لگا آپ نوشی کی پھوپھو ہیں اور میں اس کا ٹیچر ہوں۔ آپ اس کے ساتھ کئی بار ہمارے کالج میں آ چکی تھی اور میں نے وہیں آپ کو دیکھا تھا۔ پہلی نظر میں آپ کی سنجیدگی اور بردباری نے مجھے گرویدہ کر لیا تھا۔ میں نے نوشی سے روزانہ آپ کے بارے میں پوچھا کرتا تو اس نے میری دلچسپی نوٹ کر لی۔ میں تو ان پھولوں وغیرہ کے چکر میں پڑنے کے بجائے سیدھا آپ کے گھر پر رشتہ بھیجنا چاہ رہا تھا، مگر میرے ماں باپ ملک سے باہر تھے اور میں انہی کے ساتھ آنا چاہتا تھا۔ لیکن مجھے خبر ملی کہ وہیں ان کا ایک عرصے میں انتقال ہو گیا، تو میں وہاں پر چلا گیا اور اتنا عرصہ اس لیے آپ سے کوئی رابطہ نہ کر سکا۔ اب میں واپس آ گیا ہوں اور آپ کی مرضی جاننا چاہتا ہوں کہ کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ یہ سب میں کیا سن رہی تھی؟ اتنا ہینڈسم اور اتنا اچھا شخص مجھ سے شادی کرنے کی خواہش رکھتا تھا، اور آج سے نہیں کئی عرصہ سے، اور یہ سب نوشی کو پتہ تھا، مگر پھر بھی اس نے مجھے بتانے کی زحمت نہیں کی، بلکہ مجھے اس خواجہ سرا کے پالے باندھ دیا۔ اس کی حرکتوں کے جواب میں میرے منہ سے بس یہی نکلا کہ میری شادی ہو چکی ہے۔ یہ سن کر اس کے چہرے کی رنگت اڑ گئی اور وہ برسوں کا بیمار نظر آنے لگا، جیسے اسے ساری دنیا ہی چھین گئی ہو۔ کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے تو نوشی سے وعدہ لیا تھا، میں نے اسے بتایا تھا کہ میں جلد واپس آؤں گا۔ اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ وہ بیچارہ دکھی دل سے چلا گیا تو میری آنکھوں سے بھی آنسو نکلنے لگے۔ نوشی نے اتنا غلط میرے ساتھ کیسے کر دیا؟ معاف تو میں بھی اسے نہیں کر سکتی تھی۔ میں گھر واپس آئی تو وہ مجھ سے پہلے میرے گھر پر مجھ سے ملنے آئی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے سب یاد آنے لگا اور میں نے اس کے منہ پر کھینچ کر تھپڑ دے مارا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے سب پتہ چل گیا ہے کہ تم نے میرے ساتھ کیا گیم کھیلی ہے۔ تمہارے ٹیچر مجھے پسند کرتے تھے اور مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے، مگر تم ایسا نہیں چاہتی تھی، اس لیے تم نے میری شادی اس سے کروا دی۔ وہ رونے لگی تو میرا وہ خواجہ سرا شور آگے بڑھ کر بولا کہ اس نے کچھ غلط نہیں کیا، جو بھی کیا ہے تمہارے بچانے کی نیت سے کیا ہے۔ اس نے اپنے سر کو بولا تھا کہ وہ تمہارے دل میں جگہ بنانے کے لیے تمہیں روز پھول بھیجا کرے۔ یہ اپنے سر کی محبت سے واقف تھی اور دل سے چاہتی تھی کہ تم دونوں کی شادی ہو جائے، لیکن اس دوران کچھ ایسا ہوا کہ اسے یہ بھی سب کرنا پڑا۔ تمہاری بھابھی اپنے بھائی کے لیے تمہارا رشتہ لانا چاہتی تھی، اور تم جانتی ہو کہ اس کا بھائی کیسا ہے۔ 2 شادیاں کر کے اپنی بیویوں کو طلاق دے چکا ہے اور ایک نمبر کا آوارہ شخص ہے۔ اگر اس کا رشتہ آ جاتا تو تمہارے گھر والے اپنے دستور کے مطابق اسی کے ساتھ تمہیں بیاہ دیتے، کیونکہ وہی تمہارا پہلا رشتہ لانے والا ہوتا۔ نوشی کا وہ ٹیچر تمہارے لیے رشتہ لانا چاہتا تھا، لیکن اس کے ماں باپ کی وفات ہو گئی تو وہ وہاں چلا گیا۔ اس کی واپسی میں جانے کتنی دیر لگ جاتی، اور تمہاری بھابھی بھی تو تمہیں نکالنے کے در پر تھی۔ اس لیے نوشی نے یہ پلان کیا کہ وہ مجھ سے تمہاری شادی کروا دے، تاکہ جب اس کا وہ سر واپس آ جائے تو میں تمہیں طلاق دے دوں اور تمہاری اسی کے ساتھ شادی ہو جائے۔ اگر میری بجائے تمہاری شادی کسی اور سے ہو جاتی تو وہ ہرگز بھی تمہیں نہ چھوڑنے کو تیار ہوتا۔ تمہاری بھابھی بھی اسی شام کو اپنے بھائی کا رشتہ لانے والی تھی، اس لیے نوشی نے مجھے صبح آنے کو کہا۔ نوشی کہنے لگی کہ میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ میں نے یہ سب آپ کے بھلے کے لیے کیا ہے۔ یہ اگر خواجہ سرا ہیں، لیکن انہوں نے کئی بار میری مدد کی ہے اور تب سے ہی میں ان کو بہت اچھے سے جانتی ہوں، اس لیے میں نے ان سے مدد مانگی، کیونکہ ایک عورت اور ایک خواجہ سرا کا نکاح تو ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے آپ آسانی سے خلا یا طلاق لے کر سر سے شادی کر سکتی ہیں۔ لیکن اگر امی آپ کی شادی ماموں سے کروا دیتی تو آپ کی زندگی ہمیشہ کے لیے برباد ہو جاتی۔ یہ سب ہمارے گھر کے اس فرسودہ رواج کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں ابھی بھی آپ کو یہی بتانے آئی تھی کہ میرے سر واپس آ چکے ہیں، وہ ایک اچھے انسان ہیں اور اب باہر سے پڑھ کر آئے ہیں، اور ان کے نزدیک ظاہری خوبصورتی کچھ معنی نہیں رکھتی، اس لیے جب انہوں نے آپ کو دیکھا تھا تو اسی وقت آپ کو پسند کر لیا تھا۔ یہ سن کر میں بہت شرمندہ ہوئی اور نوشی کو گلے لگا لیا۔ اس نے اپنے سر کو بھی وہیں بلا لیا اور اس سے بھی ساری بات بتا دی۔ میں نے طلاق لے لی اور اپنی زندگی کا ایک نئے سرے سے آغاز کیا،
جہاں اب صرف میرے لیے خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اب نوشی کو اس رواج کی بھینٹ نہیں چڑھنے دوں گی اور اس کے لیے جو کچھ کرنا پڑا وہ کروں گی۔